السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سب سے پہلے اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں پچھلے چیپٹر میں ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا، اس کے اسباب، وجوہات اور اس کے واقعات کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم صلح حدیبیہ پر بات کریں گے۔ صلح حدیبیہ ذی القعدہ ہجرت کے 6 سال میں پیش آئی۔ حدیبیہ مکہ میں ایک مقام ہے جہاں کفار مکہ اور مسلمانوں میں صلح ہوئی، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے مختلف اسباب تھے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مہاجرین کے مکہ زیارت کی خواہش۔ مہاجرین کو مکہ سے آئے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، اب ان کے دل میں اپنے وطن کے سفر کی خواہش مچل رہی تھی۔ اس کے علاوہ حرم کعبہ سے دوری کا تصور بھی انہیں رنجیدہ کر دیتا تھا۔ اصولی طور پر قریش کو زیارت کعبہ سے روک نہیں سکتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے دلوں میں ترقی آرزو کو محسوس کر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے عزم خداوندی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے اور یہ مبارک خواب صلح حدیبیہ کا باعث بنا۔ نمبر 3، قریش کی ہٹ دھرمی۔ مسلمان جب مکہ کے قریب پہنچے تو قریش نے داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ گفت و شنید کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس سے قریش کے موقف کی سختی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں صلح ہونا غیر معمولی کامیابی تھی۔ واقعات۔ صلح حدیبیہ کے واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کوچ سوئے حرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمان تیاری کے بعد مکہ کی جانب چل پڑے۔ اس قافلہ میں 1400 صحابہ کرام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ عمرے کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود پیمانے پر جنگ کا سامان بھی رکھا تھا تاکہ ناگہانی صورتحال میں اپنا دفاع کیا جا سکے۔ مسلمان سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ ان کی آمد سے پہلے قریش آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی۔ گویا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے مسئلہ بن گئی تھی جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ جب مسلمان مکہ کے قریب پہنچے تو قریش جنگ کی مکمل تیاری کر چکے تھے۔ خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح وہ مزاحمت کے لیے بالکل تیار تھے، اس سے حالات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ قریش مزاحمت کر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصادم سے بچنے کے لیے بنو اسلم کے ایک شخص کی رہنمائی میں دشوار گزار راستہ اختیار کیا تو خالد بن ولید قریش کو بتانے واپس چلے گئے۔ یوں اسلامی لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے تصادم سے بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ نواح مکہ میں حدیبیہ کا مقام آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہیں پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ خداوندی سمجھ کر یہیں قیام کیا۔ یہاں پانی کی قلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیزے کو چشمہ میں ڈالنے کا حکم دیا، اس سے پانی وافر ہو گیا۔ اس طرح پانی کی مشکل برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گئی جو مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے، صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ انہوں نے قریش سے بات کی تو وہ مان گئے۔ اس طرح صلح کی گفتگو کا آغاز ہوا جو ابتدا میں خاصا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اب قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود سقفی سفیر بن کر آیا۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات تلخی تک جا پہنچی۔ ناخوشگوار تعلقات کے حامل فریقین کے درمیان ایسا ہونا غیر فطری نہیں تھا۔ اگرچہ یہ اچھا آغاز ثابت ہوا لیکن معاملات طے نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں گروہوں میں دشمنی شدید تھی۔ عروہ کچھ وقت تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس نے جا کر قریش کو ان الفاظ میں مسلمانوں کا نقشہ بیان کیا: میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں لیکن ایسا عقیدہ اور وارستگی نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے وضو کرنے سے جو پانی گرتا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، بلغم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی سفیر قریش کی گفتگو سے معاملات آگے بڑھے لیکن بات سمجھوتے تک نہیں پہنچ سکی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزاعی کو اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سوار تھے۔ قریش نے اس اونٹ کو مار ڈالا اور خراش کو متحدہ لشکر کے لوگوں نے بمشکل بچایا۔ اس سے قریش کے مزاج کی سختی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے اپنی مجلس مشاورت کا انعقاد کیا تاکہ کوئی جواب دیا جا سکے۔ اس سے باقاعدہ صلح کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خون عثمان کے بدلے پر بیعت لی۔ مسلمانوں میں اس افواہ نے جوش و خروش پیدا کر دیا۔ بیعت رضوان ذوالقعدہ 6 ہجری میں ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی بات چیت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجنا چاہا۔ انہوں نے اس خدشے کے پیش نظر معذرت کر لی کہ قریش میرے دشمن ہے اور میرے قبیلے کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ کو بھیجا۔ قریش نے ان کو قتل کرنا چاہا مگر ان کے قبیلے کے لوگوں نے بچا لیا۔ قریش کی سختی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے موزوں ترین فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کیونکہ ان کا قبیلہ عملاً قریش کا سربراہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیا۔ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص کے لیے صحابہ سے ببول کے درخت کے نیچے جام بازی کی بیعت لی اور اس کو بیعت رضوان کہا گیا۔ اسلام میں بیعت رضوان کی خاص اہمیت ہے کیونکہ اس بیعت میں شامل ہونے والوں کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب جانتی ہیں کیونکہ یہ بیعت ایک ببول کے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ اس کی اہمیت سے چند نکات سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جانثاری کی عظیم مثال ہے۔ ان کی اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عملی ثبوت۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک خدا مسلمانوں سے راضی تھا جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سو خدا نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، خدا نے ان پر تسلی نازل کی اور جلد فتح دی۔ اس بیعت کے نتیجے میں کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اس صلح سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ دوستو، آج ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کی۔ حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ کے قریب جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بارے میں ہم نے صلح حدیبیہ کے جو واقعات تھے ان پر بات کی اور اس کے اسباب پر بات کی۔ کل ہم انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے واقعات کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کی جو شرائط ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور اپنے اس صلح حدیبیہ کے چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ پہلی فرصت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
वस्सलाम।